بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کل کی مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ کوئی اتفاقی یا حادثاتی واقعہ نہیں تھا کہ جیسے عام لوگوں کی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے، پھر انقلاب برپا کر کے روپوش ہو گئے۔ ایسی کوئی اتفاقی شخصیت نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو وہ منتظر شخصیت تھی، بلکہ وہ مستجاب اور مانگی ہوئی شخصیت تھی کہ جن کے ملت ابراہیمی میں پیدا ہونے کے لیے ملت ابراہیمی کے اصل بانی جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جزیرۃ العرب مکہ کی سرزمین میں پیدا ہونا گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مستجاب دعا کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام واحد وہ شخصیت ہے کہ جن کی یہ روشن تاریخ ملتی ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم الستو میں تمام لوگوں کی ارواح کو جمع کر کے لوگوں سے یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا قولوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو جس طرح اللہ پاک نے عالم ارواح میں عالم الستو میں اللہ پاک نے تمام لوگوں کی ارواح کو جمع کر کے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اسی طرح عالم ارواح کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی وہ واحد شخصیت ہے کہ تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے اللہ پاک نے ان سے ایک عہد اور میثاق لیا۔ اللہ پاک نے جو عہد لیا ہے اور میثاق لیا ہے، سورہ آل عمران تیسرے پارے میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ یاد کرو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح سے یہ معاہدہ لیا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت سکھاؤں اور عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے جو تم تمام کے ساتھ لائی ہوئی کتابوں کی اور حکمت کی باتوں کی تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو کیا تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب انبیاء نے مل کر فرمایا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس معاہدے کے تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اللہ پاک نے انبیاء کو گواہ بنایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے، حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ابھی نام و نشان نہیں ہے، دنیا میں آپ کا وجود بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جس طرح عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کروا رہے ہیں، وہیں پر انبیاء اور انبیاء کے واسطے سے ان کی قوم سے یہ معاہدہ کروا رہے ہیں کہ اگر تمہاری موجودگی میں وہ رسول آئے گا تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کا تعاون اور نصرت بھی کرو گے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کتنی مبارک ذات ہوگی اور کتنی پاکیزہ شخصیت ہوگی کہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کے معاہدے کے ساتھ ساتھ اس کی رسالت کا معاہدہ انبیاء اور انبیاء کے واسطے سے ان کی قوم سے اللہ پاک لے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت دنیا کے اندر کوئی اتفاقیہ واقعہ نہیں ہے۔ آپ کا سرزمین مکہ میں پیدا ہونا یہ ایک سسٹمیٹک اور ایک نظام تھا کہ جس کے تئے اللہ پاک دنیا کے رخ کو زمانے جاہلیت سے زمانے علم اور نور سے بھرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے
کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی شان ربوبیت میں یکتا ہے تو محمد بھی تو اپنی شان مصطفائی میں بھی نمایاں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کے سردار ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ گویا کہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو اس شخصیت کے پیدا ہونے سے آگاہ کیا ہے، اور اپنی قوم سے یہ معاہدہ لیا ہے کہ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائیں گے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس معاہدے سے دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی نبوت عالمگیریت رکھتی ہے اور پورے عالم کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی ذات گرامی وہ شخصیت ہے کہ جن کی پیش گوئیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو دی، اور پچھلے انبیاء کو اللہ پاک نے جو کتابیں ان کے اوپر نازل فرمائی، آنے والے اس نبی کی ذات کو اور اس کی علامات کو ان کتابوں کے اندر آگاہ کیا۔ اللہ پاک نے اس نبی کے قوم کو ان علامات سے کتابی شکل کے اندر آگاہ کیا کہ وہ نبی آئے گا جس کا تم سے معاہدہ لیا گیا ہے، تو آخر وہ نبی کس شکل کا ہوگا، اس کا تعارف کیا ہوگا؟ تو تمام اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، چاہے آپ کے جسم سے تعلق رکھتے ہو، آپ کے کام سے تعلق رکھتی ہو، یا وہ علامات زمینی سطح کی ہو کہ کس سرزمین میں آپ پیدا ہوں گے اور کس سرزمین کی طرف آپ ہجرت فرمائیں گے، یا آپ کے ساتھیوں سے متعلق ہو کہ کون سا طبقہ آپ کے اوپر ایمان لائے گا، ہر طرح کی علامات کو پیش گوئیاں کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء پر جو کتابیں نازل فرمائی، ان کتابوں کے اندر آپ علیہ السلام کی علامات کو واضح کیا گیا۔ چنانچہ 90 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تورات لینے کے لیے۔ پھر انہوں نے روزے رکھے تھے اور اس کے بعد 40 افراد کو لے کر گئے تھے، اور انہوں نے یہ معاہدہ کر دیا کہ ایک غیبی آواز کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں تو جو آواز آ رہی ہے ہاتف غیبی وہ دکھائی دینا چاہیے، تب جا کر ہم ایمان لائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو بے ہوش کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اللہ کے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ ہوش میں آئے یا پیدا ہوئے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، لیکن میں اپنی رحمت دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے کامل طور پر اس کے اوپر اس رحمت کا نزول فرماؤں گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے تو اللہ کی رحمت سب کو وسیع ہے، چاہے اللہ کا فرما بردار ہو یا اللہ کا نافرمان ہو، ہر ایک کو اللہ کی رحمت ڈھانپے ہوئے ہے۔ لیکن اخروی اعتبار سے اللہ کا یہ وعدہ ہے فَسَأَكْتُبُهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے تشریح فرمائی کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے لوگ کون ہیں۔ چونکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب تھے بنی اسرائیل سے، اس لیے اللہ پاک نے آگے یہ فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اللہ کی آیتوں پر کامل ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس نبی کی رسالت کو تصدیق کرتے ہیں جو نبی امی ہے۔ الذی یجدونہ، اور جن کی علامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں لکھ دیا ہے۔ حالانکہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے مخاطب تھے اس وقت آپ علیہ السلام کا وجود نہیں تھا، آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گویا کہ آگاہ کر رہے ہیں کہ جس طرح انبیاء سے معاہدہ لیا تھا آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کا اور انبیاء کے واسطے سے ان کی قوم کا، اس معاہدے کو اللہ پاک تازہ فرما رہے ہیں کہ وہ معاہدہ یہ تھا کہ یہ لوگ کامل مومن اس وقت ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے زمانے میں یہ نبی آ جائے جس نبی کی علامات کو تورات اور انجیل میں واضح کیا گیا ہے، تبھی جا کر یہ کامل ایمان والے ٹھہرائیں گے۔ تو قرآن کریم صاف طور پر واضح کر رہا ہے مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ آپ علیہ السلام کی علامات کو تورات اور انجیل کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا وجود پذیر ہونا کوئی اتفاقیہ اور عام لوگوں کی طرح کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو منتظر شخصیت تھی جس کی امیدیں وابستہ تھی، جس سے امیدیں وابستہ تھی اور جس کے آنے کی گویا کہ ہر نبی نے اور ہر قوم نے انتظار کیا ہے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے۔ اسی طرح سورہ صف کے اندر آیت کریمہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آگاہ فرما رہے ہیں اور ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بیٹا مت مانو۔ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے کہ میں تمہارے درمیان جس طرح پچھلے انبیاء آئے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پچھلے انبیاء کی طرح ایک رسول ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، اور میرے سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تمہارے درمیان تشریف لائے تھے اور اللہ پاک نے ان کو جو تورات عطا فرمائی تھی اس تورات کے حرف بحرف کی میں تصدیق کرتا ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ۔ پھر آگے کیا بات ارشاد فرمائی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تم لوگوں کو اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام کا نام نامی تک بھی پچھلی کتابوں کے اندر مذکور تھا اور وہ نام تھا احمد، جو آسمانوں پر گویا کہ مقرر تھا اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں نقل فرمایا۔ تو قرآن کریم کی یہ ساری آیات کریمہ اور نصوص سے کیا بات ملتی ہے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کا وجود پذیر ہونا کوئی آنن فانن چیز نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنا گویا کہ اللہ کا ایک نظام تھا، اور آپ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانا تھا اور آپ علیہ السلام کو سید المرسلین تمام انبیاء کا سردار بنانا مقصود تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کی علامات کو اور آپ علیہ السلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو پچھلی کتابوں کے اندر بیان فرمایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی رسالت کے اقرار کا معاہدہ عالم ارواح میں انبیاء سے لیا اور انبیاء کے واسطے سے ان کی قوم سے لیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی علامات جو پچھلی کتابوں میں ذکر کی گئی، آخرکار اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہی تھا کہ جب علامات کے ساتھ کسی انسان کا تعارف ہو جاوے، اس کے باوجود علامات کے پائے جانے کے باوجود اگر اس کا انکار کرے تو اس کے پاس انکار کی کوئی دلیل اور حجت باقی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کی ساری علامات کو اس بنیاد پر واضح کیا تاکہ کوئی یہ کہہ کر نہ مکر جاوے کہ ہمارے پاس تو کوئی علامات نہیں تھی اس لیے ہم نبی کو پہچان نہیں پائے۔ ارے کیوں نہ پہچان پاتے؟ جس کے دل کے اندر راہ حق کی تلاش ہوتی ہے وہ سلمان فارسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے،
قدم بقدم سلمان فارسی کا اتباع کرتا ہے۔ یہی تو وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو فارس کے رہنے والے تھے۔ آج کے زمانے میں جو عراق اور ایران کا علاقہ ہے اور اس کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں، اس زمانے میں اس پورے علاقے کو اور اس پوری زمینی سطح کو فارس یا فارس کہا جاتا تھا، اور ان کی زبان فارسی تھی۔ اسی لیے ہمارا مغلیہ سلطنت کا جو پہلا بادشاہ بابر، وہ جب ہندوستان آیا ہے تو پراپر ہندوستان کے نہیں تھے، وہ ادھر سے افغانستان یا ماوراء النہر سے آئے تھے، جن کی لینگویج فارسی تھی۔ اسی لیے ایک زمانے تک ہماری حکومتی لیول پر ہماری زبان فارسی رہی ہے۔ تو خیر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، اصفہان کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت فارس کا جو مذہب تھا مجوسی مذہب تھا، آتش پرست لوگ تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، یہاں تک کہ ان کے وہاں ایک بہت بڑی حکومتی سطح پر آگ جلائی جاتی تھی، جو آگ، جس آگ کے جلانے کا اس قدر اہتمام کیا گیا کہ 1000 سال تک وہ آگ بجھی نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت آمینہ کی گود میں ہوتی ہے، مکہ کی سرزمین میں آپ آنکھیں کھولتے ہیں تو کئی آپ کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ سالہ سال سے جلنے والی وہ آگ، جس کی وہ آتش پرست اور مجوسی فارس کی قوم پوجا کرتی تھی، وہ یکدم بجھ گئی۔ یہ تھا آپ کا کرشمہ۔ تو خیر، وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خاندان میں اور جس گھرانے میں آنکھیں کھولی تھی، وہ آتش پرست تھا، اور ان کا باپ مجوسی تھا، اور ان کے ابا کے پاس بہت بڑی جائیداد اور زمین تھی، کھیت کھلیان تھے، وہ خود اپنے کھیت کی نگرانی کرتے تھے۔ لیکن ایک موقع پر ایک دن کسی وجہ سے وہ اپنے کھیت کھلیان نہیں جا سکے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمان کو اپنے کھیت کھلیان کی نگرانی کے لیے روانہ کیا اور اس کو بھیجا۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے اندر عراق میں جب جا رہے تھے، یہ فارس میں جب جا رہے تھے اپنے کھیت میں، تو راستے میں دیکھا کہ ایک چرچ ہے، عیسائی کلیسا ہے، وہاں سے کچھ گانے کی اور کچھ مذہبی چیزوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس سے متاثر ہوئے اور ان کا دل اس سے لبھ گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو ہمارے مذہب سے کئی برتر مذہب لگ رہا ہے۔ تو وہ وہاں پہ رک گئے، اور جب ان کی عبادت کی ساری چیزیں ختم ہو گئی تو اس کے بعد کسی سے مل کے کہا کہ آپ کی کلیسا کے اندر سب سے بڑا پادری مذہبی پیشوا کون ہے، اس کی میری ملاقات کراؤ۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور اس کے سامنے جا کر کہا کہ مجھے آپ کا مذہب بہت اچھا لگتا ہے، مجھے عیسائی مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی تک انہوں نے عیسائی مذہب اختیار نہیں کیا، اور شام کو اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو ان کے ابا نے تفتیش کی کہ کیا بات تھی، کن وجوہات کی بنیاد پر اتنی دیر میں گھر پہنچ رہے ہو؟ تو انہوں نے ساری باتوں کا اظہار کیا کہ اس طرح میں جا رہا تھا تو کلیسا کے اندر مذہبی چیزوں کے پڑھنے کی آوازیں میرے کانوں میں آئی، جس سے میرا دل متاثر ہوا۔ تو اس کا باپ سمجھ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جاوے تو یہ ہمارے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار نہ کر لے۔ اس لیے ان کی بیڑیوں کے اندر ان کے پیروں کو بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا اور ان کو قید کر دیا ان کے باپ نے۔ لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر راہ حق کی تلاش کی چنگاری جل چکی تھی، وہ بھلا کب بجھنے والی تھی؟ کسی بھی طریقے سے انہوں نے اس کلیسا کے اندر بات یہ پہنچائی کہ آپ کا عیسائیوں کا سب سے بڑا کلیسا اور چرچ، کہ جہاں سے مذہبی تبلیغ ہوتی ہو اور سارے ریگولیشن اور سارے اصول جہاں سے پھوٹتے ہو، اس حکومت کا اور اس مرکزی جگہ کا مجھے پتہ بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے یہ پتہ بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا جو کلیسا ہے، کہ جن کے رولز پر ہم عمل کرتے ہیں اور جہاں سے ہماری مذہبی تبلیغ ہوتی ہے، وہ شام میں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہلا بھیجا
کہ اگر شام کا کوئی قافلہ یہاں پہ تجارت کے لیے آتا ہے اصفہان میں یا فارس کے علاقے میں، اور جب وہ واپس شام جا رہا ہو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ چنانچہ کسی بھی طریقے سے ان کو اطلاع ملی کہ شام کا قافلہ آیا ہے اور وہ واپس جا رہا ہے، تو کسی بھی طریقے سے بیڑیوں سے نکل کر اس قافلے میں شریک ہو گئے۔ اب یہ قافلہ شام چلا گیا، یہ بھی شام چلے گئے، اور شام میں جا کر جو ان کا سب سے بڑا چرچ اور کلیسا تھا وہاں پر پہنچ گئے، اور ان کے سب سے بڑے پادری کی ملاقات کی، اور اس سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں راہ حق کی تلاش میں ہوں، اور میں جس آتش پرست اور مجوسی قوم سے نکل کے آیا ہوں وہ مذہب مجھے بالکل پسند نہیں ہے، مجھے آپ کا مذہب اچھا لگتا ہے، لبھانے والا لگتا ہے، اور مجھے ملت اور دین ابراہیمی سے قریب تر لگتا ہے، اس لیے مجھے عیسائی مذہب اختیار کرنا ہے، اور آپ کے پاس رہ کر مجھے علم حاصل کرنا ہے اور آپ کے فیض سے فیضیاب ہونا ہے۔ تو اس پادری نے ان کو اپنے پاس رکھ دیا، لیکن چونکہ وہ پادری اخلاقی اعتبار سے اتنا اچھا اور عمدہ نہیں تھا، بلکہ وہ لوگوں کو تو صدقہ خیرات کرنے کی فضیلتیں سناتا تھا، اور جب صدقے کا مال اس کے پاس پہنچتا تھا تو وہ خود ہڑپ کر لیتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ساری بد اخلاقی کو نوٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ عیسائی مذہب نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ اس سے ذرا بدظن ہوئے، لیکن اتنے زمانے میں وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کا آخری وقت پہنچ چکا تھا۔ تو جب اس کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ دنیا سے جا رہے ہو، آپ کے بعد میں کس کے ہاتھ پر بیعت کروں اور کس کے پاس جا کر اپنی علمی تشنگی کو بجھاؤں اور راہ حق کے اندر اپنی جان مٹا دوں؟ تو انہوں نے اپنے بعد کے پادری کا حوالہ دیا کہ یہیں پر رہو، میرے بعد جو پادری آئے گا آپ ان کے پاس پہنچ کے میرے بارے میں خبر دے دینا کہ اس پادری نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اب میں آپ کی خدمت میں رہ کر علم و اعمال کو سیکھوں گا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب جو دوسرا پادری آیا تھا وہ ذرا نیک طبیعت کا تھا، سلیم الفطرت انسان تھا، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، لیکن اس کے پاس زیادہ عمر تک نہیں رہ سکا، اتنے میں اس کا بھی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب چونکہ مجھے تو زندگی بھر میں نے اپنی جان سے اور اپنے جسم سے معاہدہ کر لیا تھا کہ راہ حق کی تلاش کے اندر اپنے جسم کو تھکا دوں گا اور اپنی جان کو اللہ کے اور مالک جان کے حوالے کر دوں گا۔ پھر اس سے درخواست کی کہ آپ کے بعد کس کے پاس میں جاؤں اور کس کے پاس پہنچ کے میں علم حاصل کروں؟ تو پھر اس نے، چونکہ وہ متقی تھا، اس نے یہ کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر، شام کے علاقے میں مجھے کوئی ایسا پادری نظر نہیں آتا ہے، سب دنیا پرست ہو چکے ہیں، اللہ سے ڈرنے والا اور ہمارے جو اصل نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی راہ پر چلنے والا مجھے اپنے پورے ملک میں نظر نہیں آتا ہے، لیکن آپ واپس فارس چلے جائیے، عراق میں موصل نامی شہر ہے، اس شہر کے اندر ایک پادری رہتا ہے، میں اس کا حوالہ دیتا ہوں اور اس کے بارے میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ پورے طور پر عیسائیت پر قائم ہے، آپ وہاں جائیے، میرا پیغام سنائیے اور اس کی خدمت میں رہ کر علم و اعمال میں ترقی کیجیے۔ اب پہلے اصفہان سے شام گئے، شام میں 2 پادریوں کے پاس رہے، اس کے بعد ریٹن فارس کے اندر پہنچے موصل میں۔ اب اس کے پاس رہ کر بھی انہوں نے عیسائیت کو سیکھا، بہت کچھ لیا، تعلیم حاصل کی، لیکن اس کا بھی چونکہ ہر ایک کا موت کا وقت طے ہے، تو اس کا موت کا وقت بھی آ چکا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے متفکر ہو گئے کہ اب میں کس کے پاس جاؤں گا۔ تو انہوں نے جس طرح پہلے 2-3 پادریوں سے درخواست کی تھی، اسی طرح اس سے بھی درخواست کی کہ اب آپ بتائیے کہ میں کس کے پاس پہنچوں۔ تو اس موصل کے پادری نے یہ کہا کہ فارس کے اندر کوئی ایسا پادری نہیں رہا ہے، سب شہوت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، آپ یہاں سے نصیبین ترکی چلے جائیے، وہاں پر ایک پادری ہے جس کی میں ضمانت لیتا ہوں، میرا پیغام اس کو سنائیے اور کہیے کہ اس پادری نے آپ کا حوالہ دے کر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، مجھے آپ کی خدمت میں رہ کر آپ سے فیضیاب ہونا ہے۔ اب یہ واپس موصل سے اٹھ کر نصیبین پہنچے۔
اب نصیبین تشریف لے گئے۔ اب اس کے پاس رہ کر بھی انہوں نے پچھلے پادریوں کی طرح علم حاصل کیا، بہت ساری عیسائیت کی معلومات لی اور مذہب کے اندر پختہ ہوتے گئے، لیکن بالآخر اس کا بھی نصیبین والے پادری کا بھی وقت آ چکا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے متفکر ہو گئے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اس نصیبین کے پادری سے پچھلے پادریوں کی طرح درخواست کی کہ مجھے اب کس کے پاس جا کر علم حاصل کرنا چاہیے اور فیضیاب ہونا چاہیے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آپ عموریہ تشریف لے جائیے، روم کا علاقہ ہے۔ تو وہ وہاں سے ترکی سے پھر روم کے علاقے میں عموریہ تشریف لے گئے۔ اب عموریہ میں جس پادری کا حوالہ دیا گیا تھا اس پادری کے پاس آپ پہنچے اور پچھلے پادریوں کی طرح اس کے پاس رہ کر بھی علم حاصل کرتے رہے اور اپنی ہدایت کی جو تڑپ تھی اس کو بجھاتے رہے۔ اور لیکن وہاں پر جا کے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ کچھ بکریاں خرید کر، عموریہ میں جا کے کچھ بکریاں خریدی اور اپنی روزی روٹی کا انتظام اس بکریوں میں کر لیا انہوں نے۔ تو روحانی اعتبار سے وہ فیضیاب ہو رہے تھے اس عموریہ کے پادری سے، اور جسمانی اور دنیاوی اعتبار سے اپنی روزی روٹی کا انتظام بکریوں کے ذریعے کر لیا۔ اب اس کے بعد بالآخر عموریہ کے اندر جو پادری تھا اس کا بھی وقت آ چکا، اور اس سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ اب موت کے بالکل قریب ہو چکے ہو، اب مجھے کہا کس کے پاس جانا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، میں تورات اور انجیل کو پڑھا ہوا ہوں، میں اپنی عیسائیت کا پیشوا ہوں، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو دنیا کے کسی پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے جزیرۃ العرب تشریف لے جائیے۔ تورات اور انجیل کے اندر جن علامات کے ذریعے سے جس نبی کی بشارت دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بس اس کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ نبی اب جزیرۃ العرب کے اندر پیدا ہونے والا ہی ہے، اس لیے آپ کسی پادری کے پاس مت جائیے، سیدھے جزیرۃ العرب تشریف لے جائیے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو راہ حق کی تلاش تھی اس کی امیدیں اور بندھ گئی، ان کی یاس آس سے بدل گئی، اور ان کے دل کے اندر جتنی پچھلی تڑپ تھی اس سے زیادہ اور تڑپ کی چنگاریاں امڑنے لگی۔ اب وہ جو پادری تھا اس نے علامات بھی بتائی تھی کہ اس نبی کی علامات جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہاڑی علاقے میں پیدا ہوگا، اور جس سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا وہ کھجوروں والی زمین ہوگی، اور وہ صدقہ خیرات کا مال خود نہیں کھائے گا، اپنے جسم کے لیے استعمال نہیں کرے گا، اور ہدیے کو قبول کرے گا، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی۔ یہ ساری علامات جب پچھلی کتابوں کی شکل میں اس پادری نے واضح کی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تڑپ کے مارے اب ان کی ہیئت بدل گئی، اور اتنی دیر میں وہاں جزیرۃ العرب کا ایک قبیلہ بنو کلب ہے، وہ شام عموریہ پہنچا تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے بنو کلب کے لوگوں سے کہا کہ مجھے کسی بھی طریقے سے جزیرۃ العرب پہنچا دو، اور اس کے بدلے میں میری ساری بکریاں میں تم کو دے دوں گا۔ اب بتائیے کتنی تڑپ ہوگی کہ کیونکہ ان کا دنیا کا سارا ساز و سامان یہی تھا، بکریاں ہی تھا، گویا کہ ایک دکان تھی، اسی کا سودا کر دیا راہ حق کی تلاش میں۔ اب بنو کلب کے لوگوں نے معاہدہ کر لیا اور ان کو لے کر روانہ ہوئے، لیکن اس قبیلے نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا، اور مدینہ سے پہلے وادی القریٰ جہاں سے کھجوروں کے درخت شروع ہو جاتے ہیں، وادی القریٰ میں پہنچ کے ان کو مدینہ نہیں پہنچایا، جزیرۃ العرب میں نہیں پہنچایا، بلکہ ان کو وادی القریٰ میں لے جا کر ایک یہودی کے ہاتھ پر فروخت کر دیا۔ اب پھر سے غلامی کی بیڑیوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ راہ حق کی تلاش میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور راہ حق کی تلاش میں، دین حق کی تلاش میں
کیسے کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بالکل واضح ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کانٹوں سے اللہ پاک نے ہم کو نہیں گزارا، ماں کی گود میں پاکیزہ اور طیب شریعت سے ہمیں نوازا، جس شریعت اسلامیہ نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کی رہنمائی کی ہے۔ استنجا خانے میں کیسے بیٹھنا ہے، یہاں تک کہ اگر ہدایت کسی مذہب نے کی ہے تو اس کا نام شریعت اسلامیہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس پرفتن دور کے اندر عزم مصمم کرنا ہوگا، باطل سے ٹکرانے کا پختہ ارادہ کرنا ہوگا کہ چاہے اپنی جان چلی جائے، اپنا جان و مال کا سودا ہو جائے، اپنی دنیا لوٹ جائے، لیکن اپنی شریعت اسلامیہ سے ہم سر منہ انحراف نہیں کر سکتے ہیں۔ شریعت کا ہر حکم ہماری جان و مال سے ہمیں زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ خیر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں وادی القریٰ میں پہنچ کے یہودی کے غلام بن چکے تھے، لیکن ان کی امید اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ جو علامات بتائی تھی کہ کھجوروں کی سرزمین کی طرف وہ ہجرت کرے گا، انہوں نے کھجوروں کے باغات اور درخت دیکھ لیے تھے۔ اب ان کی امید اور بڑھ گئی تھی کہ چاہے وقتی طور پر میں غلامی میں ہوں، لیکن اللہ پاک نے میری دل کے اندر راہ حق کی تلاش کی جلنے والی آگ کو بجھانے کا سبب گویا کہ پیدا کر دیا ہے۔ اب یہاں پر وہ اس یہودی کے غلام رہے، اس کا کام کرتے رہے۔ اتنی دیر میں اس یہودی آقا کا، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، اس کا چچا زاد بھائی مدینہ کا تھا، وہ مدینہ سے اس کو کسی کام کے واسطے ملنے کے لیے آیا، اور اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا کہ اس غلام کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اب پھر سے غلامی سے غلامی کی طرف منتقل ہو رہے، لیکن میرے بھائیوں، غلامی سے غلامی کی طرف منتقل ہوتے ہوتے دربار رسالت تک پہنچ رہے۔ وہ آیا تھا یہودی مدینہ سے، اب اس نے خرید لیا۔ بظاہر تو وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ مجھے اچھا فارس کا غلام مل چکا ہے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ رائے حق کی تلاش کا مسافر کن کانٹوں سے گزرتا ہوا وادی القریٰ اور کھجور کے باغات تک پہنچا ہے۔ خیر، اس نے خرید لیا اور مدینہ پہنچا دیا۔ اب اس یہودی آقا کی غلامیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کسی کام کے واسطے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور وہ یہودی آقا نیچے تھا۔ اتنی دیر میں اس یہودی کا کوئی آدمی قبا سے دوڑ کر آیا اور اس نے کہا کہ یہاں کے لوگوں پر لعنت ہو کہ قبا میں ایک آدمی تشریف لایا ہے، پہاڑی علاقے سے آیا ہے، اور سب لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور ہمارے مذہب کو دھڑلے سے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ پھر اس یہودی آقا نے کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت پر بیٹھے ہوئے ساری گفتگو کو سن لیا، فوراً اپنے کام کو چھوڑ کے نیچے اترے اور کہا کہ پھر سے بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس آقا نے ان کو تھپڑ ماری اور تھپڑ مارا کہ تو اپنا کام کر، تجھے اس سے کیا لینا دینا۔ لیکن چونکہ رائے حق کی تلاش کی چنگاری پھوٹ چکی تھی، وہ کسی کے ہاتھوں بجھنے والی نہیں تھی، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک لوگ اس کو ناپسند کریں۔ کسی بھی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا تشریف لے گئے تو قبا جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ مجلس قائم ہے، آپ علیہ السلام کا نور نبوت اور نور معرفت مجلس کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ صحابہ آپ علیہ السلام سے علم و اعمال اور اخلاق کی تشنگی بجھا رہے ہیں۔ اب چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری پادری سے جو علامات سنی تھی تورات و انجیل کی روشنی میں، ان میں سے 2 تو پوری ہو چکی تھی کہ پہاڑی علاقے سے آئے گا اور کھجور کی سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا، اس کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب تیسری علامات یہ تھی کہ یہ صدقہ خود نہیں کھائیں گے، صدقے کا مال۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجور یا کوئی اور چیز تھی جو صدقے کی تھی، انہوں نے پیش کیا آپ علیہ السلام کو اور فرمایا کہ یہ صدقے کا مال ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو لیا اور فقیر صحابہ کو دے دیا کہ آپ کھا جاؤ، اور آپ نے نوش نہیں فرمایا۔ تیسری علامت پوری ہو چکی۔
اب چوتھی علامت، پھر دوسرے دن مجلس میں تشریف لے گئے، ہدیے کا مال لے کر گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، گزشتہ کل میں آپ کے پاس صدقے کا مال لے کر آیا تھا آپ کے خاطر، لیکن آپ نے اس کو نوش نہیں فرمایا، یہ ہدیے کا مال ہے، میری جانب سے اس کو قبول کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو لیا، خود بھی نوش فرمایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ چاروں علامات پوری ہو چکی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مطمئن ہو چکے تھے، مانو نہ مانو یہی وہ نبی ہے کہ جس کے بارے میں اور جس کی رسالت پر یقین لانے کے سلسلے میں عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح سے معاہدہ لیا تھا، ان کے واسطے سے ان کی قوم سے معاہدہ لیا تھا۔ تورات و انجیل میں جس کی علامات کو واضح کیا گیا ہے، یہی وہ نور معرفت اور نور نبوت ہے۔ قریب تشریف لے گئے اور روتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آپ علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ساری علامات پوری ہو چکی ہے، اب اپنا قمیص مبارک اٹھائیے اور مجھے آپ کی شانوں کے درمیان لگی ہوئی اللہ کی جانب سے مہر نبوت کا بھی دیدار کرا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے کرتا مبارک اٹھایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر نبوت کا بوسہ لیا، جسم سے جسم کا چپکا لیا، اپنے بدن کو آپ علیہ السلام کے بدن اطہر سے چپکا لیا اور نعرے تکبیر بلند کیا اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے راہ حق کی تلاش۔ اور پچھلی کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کے سلسلے میں علامات کے طور پر جو پیش گوئیاں دی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی صحابہ ایمان لائے، جن میں سے بنیادی نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دو روایتیں ملتی ہیں کہ جس وقت وہ مسلمان ہوئے ہیں ان کی عمر تقریباً 150 سال تھی، اور دوسری روایت کے مطابق 250 تھی، اور ایک مرجو روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 350 سال کی عمر تھی، لیکن خیر ان کی عمر لمبی رہی ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد، اب ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت وہ مسلمان ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی 10 سال کی ہے۔ 10 سال میں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر علم و اعمال اور اخلاق کو اس قدر سیکھا، اور آپ کی محبت کو اپنے جسم سے اس طرح سے لگایا، اور آپ کی شریعت کو دل میں اس طرح سے بسایا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ ہوتا ہے سلمان فارسی کا مقام۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے اسلام قبول کرنے والا انسان کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن کلمہ توحید کی بنیاد پر سب ایک ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ خاندان آپ علیہ السلام سے ملتا ہے، نہ قبیلہ ملتا ہے، نہ نسل ملتی ہے، نہ علاقہ ملتا ہے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اہل بیت کے ساتھ لاحق فرما رہے ہیں۔ اور اس کے برخلاف حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو اٹھا کر دیکھیے، جس کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے اور اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان برپا کیا، اس کے ذریعے سے پوری قوم کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حضور دعا فرمائی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہ اے میرے پروردگار، یہ کنعان میرا بیٹا ہے، میرے اوپر ایمان نہیں لائے ہے لیکن میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہاری اہل کو برباد اور غرقاب نہیں کروں گا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اے میرے پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے، تو میرے بیٹے کی حفاظت فرما، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی جانب سے آواز آئی، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح اس کو اپنے اہل میں سے شمار مت کرو، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے عمل تو بہت بھدے اور برے ہیں۔ خاندان مل رہا ہے، نسل مل رہا ہے، اپنے ابا اور نبی سے نسبت ہے، لیکن اسلام میں نسبت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل مناسبت کام کرتی ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام سے کوئی نسبت نہیں تھی، لیکن شریعت اسلامیہ کے تعلق سے مناسبت تھی، اہل بیت کے فرد شمار ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو قوی تر نسبت حاصل تھی، لیکن مذہب کے سلسلے میں اپنے ابا حضرت نوح سے مناسبت نہیں تھی۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے قوم میں سے جس کو غرق کیا اس کا نام حضرت نوح کا بیٹا کنعان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قوم میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا اور ایسا پاکیزہ نبی اللہ پاک نے ہمیں دیا، وہ نبی، اس نبی کا دنیا میں آنا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں انبیاء سے معاہدہ لیا تھا۔ انبیاء کے واسطے سے اس نبی کی رسالت پر اور اس کی نصرت و مدد کرنے کا معاہدہ اللہ پاک نے قوم سے لیا تھا۔ اسی طرح پچھلے انبیاء پر اللہ پاک نے جو کتابیں نازل فرمائی، ان کتابوں کے اندر آپ علیہ السلام کے جسم سے، آپ علیہ السلام کے کار نبوت سے، آپ علیہ السلام کی زمینی سطح سے جتنی بھی علامات تعلق رکھتی تھی ان کو آگاہ کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ رائے حق کی تلاش میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان اہل بیت کا فرد شمار ہو کر آپ علیہ السلام کے قدموں میں جان نچھاور کر گیا۔ اللہ پاک ان پاکیزہ صحابہ کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔